اور روزگار میں برکت کے لیے دعا فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال ہے بابا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، میرا تعلق جامعہ غوثیہ احسن المدارس سے ہے، اڈا چھاپ چوکی۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اسلامی بھائی امامہ لگا کر واش روم میں چلے جاتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واش روم میں چلے جاتے ہیں امام باندھ کر، تو مجھے آپ اس کا جواب دے دیں کہ اسلامی بھائی داڑھی اور زلفوں جیسی سنتیں ساتھ لے کر واش روم میں چلے جاتے ہیں، تو پھر میں امامے کا جواب دیتا ہوں، یا اسی کو جواب قبول فرما لیں، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو احمد آباد، مدینہ الاولیاء ہند احمد آباد میں نے ادھر پتا چلا تھا کہ یہ باہر رکھ کے جا رہے تھے امام میں۔ نہیں بابا، ایک اسلام بھائی کھڑے ہوتے تھے ذمہ دار، وہ یعنی نگرانی کے لیے نگرانی فرما رہے تھے نا۔ اچھا، آپ ساتھ تھے میرے؟ بمبئی میں۔ تو وہ کہاں پر؟ بمبئی۔ نہیں، یہ احمد آباد۔ احمد آباد نہیں، بمبئی میں بھی ایسا تھا۔ بمبئی میں۔ اللہ اللہ۔ تو وہ پھر میں نے سمجھایا ان کو، میں نے کہا یعنی یہ بتا رہے یہ سنت ہے امامہ، اس نے مندہ نہیں لیا۔ میں کہا داڑھی کو کیوں باہر نہیں رکھتے، داڑھی کب باہر رکھو گے، یہ بھی تو سنت ہے۔ تو یہ بس ہر ایک کا اپنا اپنا اجتہاد ہے، لیکن مجتہد جو حقیقت میں مجتہد اسلام ہوتا ہے اس کا اجتہاد کارآمد ہوتا ہے، باقی سب کا اجتہاد رد ہے۔ تو سینے میں قرآن بھی ہوتا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ شاید تعویذ نہیں اتارتے ہوں گے گلے سے، اچھا چلے یہ بھی اتار دیتے ہیں۔ نوٹوں کا کیا کرتے ہوں گے؟ نوٹوں میں بعض اوقات وہ اللہ کے نام والے نام لکھے ہوتے ہیں، عبداللہ، عنایت اللہ، رشید احمد، اس طرح کے نام نوٹوں پہ سائنیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں۔ جو بھی اب دیکھو تو کوئی نہ کوئی ملے گا میرے پاس تو نوٹ، یہ 10 کے نوٹ ہے نا میرے پاس، شاید کسی کا لکھا ہوگا نام۔ یاسین انور ہے نا، یہی لکھا نا۔ تو اب یاسین تو پوری قرآن کی صورت ہے، کیا کرنا چاہیے؟ انور تو ہم حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، سرکار انور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ نوٹے کا رکھو گے، کوئی لے جائے گا، یہ نہیں رکھتے باہر۔ تو بہرحال یہ کہ یہ ایسا کوئی یعنی کہ مسئلہ ضروری نہیں ہے کہ امامہ پہن کر اگر کوئی جائے گا تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ اگر اللہ اور رسول کا نام ہے، کاغذ میں کچھ کوئی ایسی تحریر ہے دینی یا تعویذ وغیرہ ہے، تو اس کو بہتر یہ کہ باہر رکھ کے جائے۔ اگر ضائع ہونے کا خوف ہے یا بھول جائے گا یا کوئی اٹھا جائے گا، تو اس صورت میں بھی پہن کر گیا تو، یا ویسے سستی کے بارے میں نہیں اتارا تعویذ یا نہیں نکالی تحریر اور چھپے ہوئے یہ سب، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا جان یہ اس میں ہوگی پنج سورہ میں بندش ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ڈھونڈ لیں۔ اس میں ایک سوال کا جواب یہ بھی عطا فرما دے کہ بچوں کو نظر لگ جائے تو کیسے پتا چلے گا؟ کیا روزانہ بچوں کی نظریں اتارنی چاہیے؟ جب شک پڑے کہ بھئی نظر بچوں کو خوبصورت ہوتے ہیں، اکثر خوبصورت نہیں بھی ہوتا تو بچہ لگتا ہے میٹھا، ایک تعداد ہے جس کو، تو اب تعجب کی نظر دیکھے تو نظر لگے گی، ماشاء اللہ کہیں گے تو نظر نہیں لگے گی، سمجھے؟ تو جب بھی کوئی چیز اپنی یا دوسروں کی پسند آئے تو ماشاء اللہ کہہ لیں یا تبارک اللہ کہہ لیں،
بارک اللہ کہہ لیں یا سبھی کہہ لیں جو میں نے الفاظ دیے. تو اس طرح انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی، اور تعجب سے جب دیکھیں گے تو نظر لگ سکتی ہے. تو بچے کو لوگ بعض اوقات تعجب سے دیکھتے ہوں گے کتنا خوبصورت ہے، ماشاء اللہ کہنے کی تو ہے نہیں، یا ماشاء اللہ کہنا بھی چاہے تو کہنا نہیں آتا. مسالہ، مسالہ کیا ہوتا ہے؟ نہ انشاء اللہ کہنا آتا ہے، نہ ماشاء اللہ کہنا آتا ہے، نہ الحمدللہ کہنا آتا ہے. کس کو آتا ہے بھائی؟ آپ کا خیال ہے آپ کو آتا ہے، آپ کا خیال ہے. ابھی مائک دیں گے نا، ابھی شاید آپ وہ سنبھل کر اور اہتمام سے کہیں گے، اس میں بھی آدھا اودا گرفتاری کا خطرہ رہے گا. اور جب یہ آپ اپنے رنگ میں ہوں گے نا، سمجھے، تو آپ جو کہہ رہے ہوں گے وہ میں سنتا رہتا ہوں. الحمدللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابہ کرام کو بولیں گے صحابہ کرام، صحابی، اسی طرح تو بولتے ہیں اکثریت، ہر فرد کا نہیں بولتا. بہار شریعت کو بہار شریعت بولتے ہیں، بہار شریعت، یہی تو بولتے ہیں. تو مجھے تو سچی بات ہے کہ ایک تلفظ کورس ہونا چاہیے، سلام کورس بھی ہونا چاہیے. سلام کہاں آتا ہے کرنا؟ اگر کہوں لاکھوں میں کسی کو آتا ہو تو شاید غلط نہیں ہے. جی ہاں، تقریباً، بھلے نا آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، پڑھا لیا ہے، نہیں جلدی میں السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اچھا وعلیکم السلام. اگر آپ نے صحیح بھی کہہ دیا اپنے زوم میں تو کیا کہیں؟ وعلیکم السلام. یہ بھی غلط ہے. وعل مانے پہاڑی بکرا، عین کو ظاہر کر کے کہاں پڑھتے ہیں، بولتے ہیں. اس میں تو زبان پہ بہت دیر پریکٹس کرنی پڑے گی. درست اس کا تلفظ جو ہے نا، نہیں، وعل پہاڑی بکرا، واجب بھی ادا نہیں ہوگا. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. یہ رٹنا پڑے گا، سیریس لینا پڑے گا. پھر بھی جلدی میں کسی نے آپ گئے سلام کیا تو وعلیکم السلام نکل گیا مجھ سے، گئے کام سے، پہاڑی بکرا دے دیا اس کو. تو اس کے لیے بہت پریکٹس کرنی پڑے گی. سلام کورس ہونا چاہیے، تلفظ کورس ہونا چاہیے، حکمت کورس ہونا چاہیے. حکمت ہو دیسی دوا والی نہیں ہے، وہ طبابت ہے. حکمت، حکمت. بابا اس کا اخلاق کورس ہونا چاہیے. سب کورس ہونے چاہیے جن میں یہ تو آئے گا کوئی بھی نہیں نا پڑھنے کے لیے. اس کی سند اگر مل بھی گئی تو نوکری نہیں ملے گی. سند تو وہ کام آئے گی جس میں نوکری ملے. تو خیر یہ سب انہیں سیکھنا چاہیے. نہ سمجھ میں علماء سے پوچھے. جو لکھا ہوا کتابوں میں، مستند کتابوں میں، ان کو دیکھ کر ان کے تلفظ، اب اعراب لگے ہوئے نہیں ہوتے. البتہ دعوت اسلامی کی کتابوں میں اکثر اعراب لگے ہوتے ہیں. تو اعراب دیکھ کر اس کو خوب رٹا لگانا پڑے گا. ماشاء اللہ کہاں درست بولتے ہیں؟ جس طرح سے ماشاء اللہ کرتے انشاءاللہ. الحمدللہ نہیں بولتے صحیح. یار لاکھوں میں کوئی درست بولتا ہوگا. خصوصاً اس وقت اس کی پہچان ہو جاتی ہے جب جلدی میں ہوتا ہے. پھر تو الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی نہیں بول سکتے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی سنا ہے کسی مقرر سے، مبلغ سے؟ سنا ہو تو بول دینا میرے کو. اب غور کرنا، بھلے نا اگر منچ کو ہلا رہا ہے، وہ چل رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، یہ مطلب توجہ نہیں رہتی ہماری. ہم بھلے کتنے فاسٹ مبلغ بن جائیں، یہ فاسٹ میں زیادہ ناس ہو جاتا ہے بعض اوقات تلفظ کا. آیتیں پڑھتے ہیں جب اس طرح پڑھ جاتے ہیں کہ بس چبا کر کہ بعض اوقات معنی کفریہ ہو جاتے ہوں گے. تم مفتی اعظم پاکستان
مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو بارہا حاضری دی ہے میں نے. تو انہوں نے مطلب ایک بار وہی کہ قرآن بہت تیرے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے، اس پر بات ہوئی تھی. تو اس پر انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ تو لعنت تو اس پر کرے گا جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، اس طرح کا کوئی ارشاد فرمایا تھا. بولا اب یہ قرآن کا پڑھتے کفریات بکتے ہیں کفریات، یہ مفتی صاحب نے فرمایا. سر یعنی کسی شخص معین کو نہیں کہا، فرد واحد کو نہیں کہا، ایک جنرل بات کی کہ اس طرح آج کل لوگ قرآن پڑھتے ہیں. ان کو صرف خوش فہمی ہوتی کہ ہم نے اتنے ختم کر لیے، اتنے ختم کر لیے. تراویح میں دیکھو ہے نا کیسا فاسٹ جا رہے ہوتے ہیں. یا علمون تعلمون یا علمون تعلمون یا علمون تعلمون یا، سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آتے کیا پڑھ رہے ہیں. اچھا اب یہ جو اس طرح وہ گھوڑے دوڑانے والے ہوتے ہیں، گھوڑے نہیں ایروپلین اڑانے والے جو ہوتے ہیں نا، ان یہ اگر آہستہ پڑھنا چاہیں تو ان کو آتا بھی نہیں ہوتا. انہوں نے رٹا اسی طرح لگایا ہوتا. صاحب بہار شریعت نے لکھا ہی ہے نا کہ حالانکہ ان کا دور تو بہت اچھا تھا، پھر بھی لکھا کہ 3 سال تک میں تراویح میں قرآن سننے سے محروم رہا، مجھے کوئی صحیح ملتا ہی نہیں تھا. قرآن جس کے پیچھے میں تراویح پڑھ سکوں صحیح مجھے سننا نصیب ہو جائے. بہار شریعت میں لکھا 4تھے حصے میں. افسوس اب تو دور بہت ایڈوانس ہو گیا، اب تو خدا جانے کون صحیح پڑھتا ہوگا. اب تو حالات ایسے ہو گئے صحیح پڑھے گا تو عوام اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، یہ بہت دیر لگاتا ہے، بھاگ جائیں گے. تراویح کا مسئلہ چھین لے گی قوم آپ سے، آپ 2 گھنٹے تک لگے رہیں گے تراویح. وہ تو 20 منٹ میں فارغ کرتا تھا، وہ 25 منٹ میں فارغ کرتا تھا. آپ تو یہ 2 گھنٹے ہم تھک جاتے ہیں. تو تراویح نہیں پڑھنی ہوتی ایسے لوگوں کو، رسم تراویح ادا کرنی ہوتی ہے. تراویح تو ترویح اور یہ جو فضائل ہے، رات مطلب ہم نے قرآن جگایا اس کو اور عبادت، اور یہ جو حدیث ہیں، تو تراویح بہت دیر. ترویح کی سنت تو کبھی بھی ادا کرتے دیکھا ہی نہیں کسی کو. ترویح یہ وہ 4 رکعتوں کے درمیان جو 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے وہ ترویح کہلاتا ہے. اور اس میں اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی تو ایک تو صحیح قرآن پڑھے جس میں دیر لگے، تجوید کے ساتھ مدات کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور پھر 4 رکعت جتنا بیٹھے، یا اس میں نوافل پڑھے یا کوئی ذکر و اذکار کرے. اگر آپ بتاؤ کہ یہ کون آئے گا تراویح پڑھنے کے لیے؟ اکیلا بھی کوئی نہیں پڑھے گا اس طرح. تو کون پڑھے گا اس طرح؟ کیسا نازک دور. تراویح پڑھنے والے پڑھ گئے، نمازیں پڑھنے والے پڑھ گئے، مزاروں میں مزے لے رہے ہیں، ہم بازاروں میں گھوم رہے ہیں. ہم پڑھتے بھی تو پیسوں کے لیے پڑھتے ہیں، پیسوں کے لالچ میں پڑھتے ہیں. حالانکہ تراویح کی اجرت حرام اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہے. پیسوں کے پیچھے بھاگم بھاگ ہے. جب قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیں گے، رضا الہی کے لیے پڑھیں گے، تو اس کی وہ برکات نظر آئیں گی کہ ہماری نسلیں موج کریں گی. لیکن ہم مفاد پرست لوگ ہیں. عشاء میں لوگ زیادہ ہیں، کوئی یا وزیر آ گیا تو کہا وہ زوردار قراءت تجوید کے جیسے. اس نے کبھی قرآن پڑھا تھا، کھول کے دیکھا تھا وزیر نے؟ اس کے سامنے آپ اپنے وہ زینت القرہ بنے ہوئے کیا دے دے گا؟ اگر قرآن پڑھا ہے تو بھی کیا دے دے گا آپ کو؟ اور جب اکیلے میں پڑھتے ہیں نماز، اب یا ظہر میں یا سری نمازوں میں جب سری قراءت ہوتی ہے، اور اس میں کہاں جاتی ہے تجوید؟ کہاں جاتے ہیں اس کے قواعد؟ چلو حدر ہی صحیح، لیکن تجوید تو موجود ہے نا. مدات کھانے کی تو اجازت نہیں ہے نا، حروف چبا جانے کی تو اجازت نہیں ہے نا. تو کہاں پڑھتے ہیں؟ پھر اپنی الگ جب پڑھیں گے تو اس سے بھی گئے. تو جا میں آتا ہوں بھاگم بھاگ. کیا خشوع، کیسا خضوع، سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مسائل تو بہار شریعت میں لکھے ہوئے، بہار شریعت میں لکھے ہوئے، بہار شریعت میں لکھے ہوئے، بہار شریعت میں لکھے ہوئے. اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم دے. تھوڑا پڑھے مگر درست پڑھے، صرف بسم اللہ پڑھے مگر درست پڑھے، بیڑا پار ہو جائے.
کہ حدیث پاک میں یہ بھی تو فضیلت موجود ہے نا کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عمدگی سے پڑھا اس کی ہے نا مغفرت کی بشارت ہے. کیا روایت نکالے عمدگی سے. لیکن کہاں پڑھتے عمدگی سے؟ وہ تو جب مائک لگا ہوا ہو، قراءت کمپٹیشن ہو، بھرپور تیاری ہو، واہ واہ کرنے والے جمع ہوں اور تمغہ ملنے والا ہو، کچھ مطلب نام آنے والا ہو، تو پھر کانوں پر ہاتھ لگا کر پھر جو پڑھیں گے نا وہ کلیجہ بعد میں ہلے گا، منچ ہل رہا ہوتا ہے، یوں سمجھ لو شاید سمجھے؟ بندہ خود ہل رہا ہوتا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، پورا گلا لگا کر زور لگا کر. کس کے لیے پڑھنا ہے؟ اللہ کے لیے نا. او میں فرسٹ آ جاؤں، میرا نام رسالوں میں چھپ جائے گا، کچھ تحفے طائف ہو جائیں گے، 2 مبارکبادیاں مل جائیں گی، گلے میں ہار آ جائے گا. اس لیے اللہ کے لیے پڑھنا ہے. بند کر دروازہ، کوئی نہ دیکھے، رب دیکھے، کر قراءت تو گلا بیٹھ جائے گا آپ کا، دل نہیں کرے گا پڑھنے کا. یہ سب شیطان کے وار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قراءت کے مقابلے غلط ہیں یا منچ پر عمدہ آواز سے قراءت کرنا کوئی گناہ ہے. میں یہ نہیں کہتا. ہر ایک اپنی نیت پر غور کرے کہ میں کائے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اگر رب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اکیلے میں بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، مرحبا، 100 کروڑ مرحبا. یہی نعت خوان بھی غور کرے اس پر، یہ کائے کو پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھتا ہے یا نعرے لگوانے کے لیے، نوٹیں کمانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ ہر ایک غور کرے مطلب اپنی نیت پر. میں کسی شخص معین کی نیت پر حملے کا مجاز ہی نہیں ہوں جو میں حملہ کروں. میں تو مطلب یہ بات کرتا ہوں، بعضوں کو ناگوار بھی گزرتا ہوگا، تو اس میں مظاہرے کا دوا تو ہوتی کڑوی ہے. پیٹ تو بہت تپکتے ہیں. قاری صاحب سبحان اللہ، ایمان تازہ فرما دیا آپ نے، واہ نعت خوان تم نے تو مدینے پہنچا دیا. ایسے بولنے والے تو بہت ہیں یار، کوئی یار ایسا بھی تو نا جو کڑوی گولی کھلائے، تاکہ وہ اخلاص کی گولی تو ذرا مزہ تو کم آئے گا. اللہ تعالی ہم کو حقیقی معنوں میں اخلاص نصیب فرمائے. ہم عمل کریں بھلے تھوڑا ہو مگر رب کے لیے ہو. بسم اللہ کا عمدہ. یہ کاروبار میں بندش کے لیے عمل. بعد نماز فجر سورج نکلنے سے پہلے باوضو دکان، دفتر یا گودام پر جا کر 1 مرتبہ سورہ ناس اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر دروازے پر دم کیجیے. پھر 5 قدم پیچھے ہٹ کر دونوں جوتیاں اتار کر ان کے تلوے آپس میں ٹکرا کر جھاڑیے. جوتے لیدر کے سول کے ہوں نا، چمڑے کے سول کے ہوں. پھر وہی جوتے پہن کر دکان یا دفتر میں داخل ہو کر لوبان کی دھنی دیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس طرح آپ کی بندش کا علاج ہوگا انشاءاللہ عز و جل. یہ کاروبار کی بندش کے تعلق سے. وسعت رزق کے لیے یا مسبب الاسباب 500 بار، اول آخر درود شریف 11 بار. بعد نماز عشاء قبلہ رو با وضو ننگے سر ایسی جگہ کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، پڑھا کیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور عمدگی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضیلت. فیضان سنت جلد اول صفحہ 75 شعب الایمان کے حوالے سے حدیث ہے. شعب الایمان جلد 2 صفحہ 540 رقم الحدیث 2667. حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوب عمدگی سے پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی. صلو علی الحبیب.
صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جب بھی قرآن پڑھے تو عمدگی سے پڑھا جائے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. بھلے تھوڑا پڑھیں عمدگی سے اللہ کی رضا کے لیے. ورتل القرآن ترتیلا کے حکم کو یاد رکھتے ہوئے قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. جو ایروپلین اڑاتے ہیں نا وہ ٹھہر جائیں، ہوا میں اسٹاپ ہی نہیں ہے نا، تو زمین پر ہی رہیں اور اسٹاپ کرتے ہوئے جہاں جہاں رموز اوقاف وغیرہ ان کی رعایت کرتے ہوئے، مدات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، حرف ایک بھی نہ چبے. اب پورا قرآن آپ نے ختم کیا اپنے زوم میں، جبکہ ایک حرف رہ گیا، چب گیا، تو پورا قرآن تو ہوا نہیں نا، قرآن تو نامکمل رہا. اور حرف چبنے کی وجہ سے جو وبال آیا کہ جس رکعت میں آپ نے وہ حرف چبایا وہ رکعت تو ہے نا، نماز تو گئی نا. ایک حرف چبا لیا اس نے قراءت میں تو نماز ہوئی یا نہیں، کیونکہ معنی یا فاسد ہوں گے یا محمل ہوں گے. ہاں، معنی اگر فاسد ہوئے تو بھی نماز گئی، محمل ہوئے تب بھی گئی نماز. اور محمل کے معنی یہ کہ جس کے معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے کہ پانی وانی، پانی وانی، کام کوم، روٹی ووٹی. روٹی ووٹی. تو یہ جو ووٹی ہے یا وانی ہے یا کام کے ساتھ کام کم، تو یہ جو دوسرے جو لفظ ہے نا یہ سب محمل کہلائیں گے. یہ محمل ہے. وہ بے معنی بھی ان کو کہہ سکتے ہیں. ہاں، بے معنی یعنی اس کا معنی کچھ نہیں ہے، محمل. تو یہ محمل الفاظ ہیں. تو قرآن میں اگر کوئی ایسا کلمہ تلاوت میں پڑھا، کوئی ایسا حرف رہ گیا جس سے معنی محمل ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی. اب گفتگو میں جو محمل ہے تو اس میں اگر وہ زینت کے لیے ہے، بعض اوقات زینت کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے، ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام. دھام یہ زائد ہے لیکن کیسی زینت بخشی اس نے مصرعے کو. ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام، آہ سنیے اور غفلت کیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا نام محمد خالد اتاری، میں شہر کسور سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، الحمدللہ عز وجل آج 3 دن کے مدنی قافلے سے واپسی ہوئی ہے. اور پیارے بابا جان، آپ سے یہ سوال تھا کہ 10 محرم عاشورہ کے دن یعنی آج کے دن لوگ مختلف قسم کے کھانے پکاتے ہیں. تو اگر کوئی بکرا ذبح کر کے یہ کہے کہ یہ امام حسین کے نام کا بکرا ہے، تو کیا اس طرح وہ کہنا اور وہ کھانا پکانا کیسا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام حسین کا بکرا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ وسوسے ہوتے ہیں لوگوں کو. یہ میں آپ کو ایک بہت پرانا قصہ اپنے الفاظ میں سناؤں گا. دعوت اسلامی کے پہلے کا ایک دوست تھا میرا، تو اس نے مجھے بتایا کہ ہم نے جانور پالا تھا گوشت پاک کے نام کا. تو فلاں صاحب ملے، ان کو بھی میں جانتا، وہ صاحب بھی نہیں تھے، بہرحال تھے بھی نہیں، لفظ تھے. تو ایک ملا ہماری برادری کا ہی تھا. اب ظاہر ہے کہ مطلب کیا بولوں یار، عالی شان وہ ولا ہو تو کچھ اور کچھ بھی تو ہوتا ہے نا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا گھروں میں. خیر، تو وہ ملا اور اس نے اس کو بولا کہ یار یہ کس کا جانور ہے؟ غوث پاک، غوث پاک کے نام کا، غوث پاک کا ہے. تو اس نے مذمت کی کہ یہ تو شرک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو نہیں ہو سکتا. یہ بات آئی گئی ہوگی. بولا اتفاق سے اس نے مجھے بتایا کہ یہی شخص
بقرہ عید کے دنوں میں بڑا جانور لے کر آ رہا تھا، تو میں نے اتفاق سے میں نے اس کو بولا یہ کس کی ہے، یہ کس کا ہے یہ جانور؟ بولا کیوں؟ میرا۔ تو پھر بولا بس یہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے بولا یار میرے پاس جو جانور تھا میں نے کہا کہ گوشت پاک کا ہے، تو تم نے کہا تھا یہ شرک ہے، اللہ کا ہے، اب یہ تیرا کیسے ہو گیا؟ اب وہ کیا جواب دیتا اس پر، سمجھے؟ تو یوں قربانیاں بھی پچھلے دنوں آپ نے کی ہیں، یہ میرے باپ کے نام کا ہے، میرے وہ ابو میرے دادا جو وفات پا گئے ایک حصہ ان کے نام کا ہے، 7 حصے والے جانور میں مختلف نام، پھر دعاؤں میں بھی نام پڑے جاتے ہیں۔ تو بقرعید نے ہمارا یہ مسئلہ تو حل کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نام کے جانور ہوتے ہی ہمارے پاس، تو حقیقت میں تو اللہ ہی کا ہے، سمجھے؟ تو یا امام حسین کے نام کا جو ہے تو ظاہر کو ذبح یا حسین کہہ کر تو نہیں کرتا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح ہوتا ہے۔ تو یوں مطلب یہ غلط فہمی ہے، وسوسہ ہے، اس کو نکال دینا چاہیے، اور مطلب یہ کہ یہ امام حسین کا بکرا، اس کا مطلب یہ کہ یہ بکرا جو ہے ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر کھلا کر یہ ثواب جو ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال کیا جائے گا، ایصال ثواب ہے نا، نام کا سے مراد یہاں ایصال ثواب ہوتا ہے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرہ جو ہوگا اس میں گجرات ظہور الہی اسٹیڈیم میں یہ مدنی مذاکرہ اوبی وین کے ذریعے وہاں سے انشاءاللہ براہ راست یہ شریک ہوں گے۔ گجرات ہاں جی، گجرات میں ظہور الہی اسٹیڈیم ہے، اس میں اسلام بھائی جمع ہوں گے گجرات کے اور اسی کابینہ کے، انشاءاللہ وہاں سے اوبی وین کے ذریعے انہوں نے اس ہفتے کو مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے۔ پاکستان کا گجرات، پاکستان کو ہند میں پورا صوبہ ہے جی گجرات۔ بابا جزاک اللہ۔ آمین۔ باپا یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو یہ مذاکرے کے دوران ایک بہت بڑی تعداد پرچیوں کے ذریعے زبانی کہا کہلوایا اور طرح طرح کی مرادیں لے کر ارمان لے کر اور مدنی بہاریں بھی لے کر، ایک اسلام بھائی تو ابھی آئے کہ مجھے خواب میں امیر علیہ سنت تشریف لائیں اور کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، یعنی ان کا کوئی مسئلہ تھا تو آپ نے ان کو بلایا ہے۔ تو اب اس طرح کے بہت سارے معاملات لے کر یہ اسلام بھائی یہاں حاضر ہوئے ہیں، تو ابھی جو دعا ہو تو باپا ان سب کی جو ہے وہ دعاؤں میں مگر جس کو بلایا ہے میں نے خواب میں، اگر میں اس کو قریب بلا لیتا ہوں تو دوسرے اسے خواب دیکھنا نہیں شروع کر دیں گے، آزمائش ہو جائے گی۔ بابا خواب میں قریب بلا لیں، خواب میں تو بلا لیا نا اس کو، بقول اس قریب کے۔ بلا لیں نا خواب میں۔ تو قریب جب وہ خواب میں کہا تو قریب رہ کر کہا ہوگا نا، چیخ مار کے تو نہیں کہا ہوگا اس کو، تو یہ تو خواب سے ہی گزارا کرے کیا؟ تو خواب میں کوئی حارسین خادمین ہٹو ہٹو کرنے والا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ، فکر مت کریں آپ۔ ایک کے تو گھر پہ بھی گئے تھے آپ، وہ ابھی آئے تھے آج شام کو۔ سبحان اللہ۔ جی باپا گھر پہ بھی آپ تشریف لے گئے تو بہت خوش تھے وہ اسلام نہ تھکن نہ تو تھکن یار چہرے یہ پہ جو بھی اس طرح کا دیکھتے ہیں اس کو مدنی فیسیں لیتے ہو کہ نہیں؟ اب میں اگر سے تازہ یہاں سے بولوں گا نا ہر مہینے 3 دن سفر کرو تو اتنا شاید اس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیں گے، اور خواب میں خالی دیکھ لیں گے تو نمبر بناتے پھریں گے۔ ہم نے خواب میں دیکھا ہے، واہ خواب تیری بھی کیا بات ہے، حالانکہ خواب حجت نہیں ہوتا۔ تو اب میں زبان سے کہہ رہا ہوں کہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں، کہ یہ بھی خواب میں اگر کہنا پڑے گا۔ لبیک، نیتوں کا اظہار، مرشد کی بارگاہ میں استقامت کی دعا بھی کروا لیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی بھی نیتوں کا اظہار۔ سبحان اللہ باپا، یہ مدارس اہل سنت کے اسلام میں بھی اگر 2 درس دینے یا سننے کی نیت کر لیں ان بابا، کی اپنی ہے دعوت اسلامی، ان کو کرنا چاہیے، سبحان اللہ، اپنے آخرت لبیک۔ کی اس میں ظاہر بہتری ہے۔ ہر روز 2 درس دیں یا سنیں فیضان سنت سے، اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں۔ 12 مدنی کام ہے دعوت اسلامی کے، ان میں حصہ لیں، اپنے وہاں کے علاقے کے ذمہ دار کے ماتحت جو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا سکتے ہیں وہ لازم پڑھائیں، اس کی بہت ضرورت ہے،
ان کی بہت کمی ہے. تو اس طرح قرآن کی خدمت کریں. قرآن کی نہیں ہے، قرآن شریف بولتے، قرآن شریف. قرآن قرآن قرآن، یہ قرآن میں اس کو قرآن لکھا ہے، قرآن نہیں. ٹھیک ہے، قرآن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ، یا رب الانبیاء، یا رب الحسنین. اے ہمارے امام، اے ہمارے امام اعظم کے رب، اے ہمارے امام اہل سنت کے رب، اے ہم گناہگاروں کو بخشنے والے رب غفار، اے ہماری عیب پوشی کرنے والے، پردہ پوشی کرنے والے رب ستار. تیرے گناہگار سیاہکار بندے دور دور سے تیری محبت میں، تیرے پیارے محبوب کی الفت میں، صحابہ و اہل بیت کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں. الہ العالمین سب کی خالی جھولیاں گوہر مقصود سے بھر دے. اے مولا، ہمارا مقصود بس تو ہی تو ہے. تو راضی ہو جائے تو سب کچھ ہے، تو ناراض ہوا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے. رب کریم ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. اے رب کریم، ہم گناہگار اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں. رب کریم تیرے دروازے پر حاضر ہیں. یا اللہ، اگر تو بھی ہم کو دور کر دے گا تو پھر کس کے در پر جائیں گے. اے مولا، اپنے محبوب کے صدقے، امام حسین کے طفیل، کربلا کے شہیدوں کے واسطے ہماری بے حساب مغفرت کر دے. یا اللہ، اگر تو نے حساب لیا تو ہم پھنسے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. الہ العالمین ہم جیسے بھی ہیں گناہگار بدکار، مگر اے اللہ تیرے بندے، تیرے حبیب کے امتی ہیں، تیرے محبوب کے غلام ہیں. الہ العالمین ہمیں محشر میں رسوا نہ کرنا. الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت کر دے. کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا تو ناراض ہو گیا یا رب، طالب مغفرت ہو یا بخش دے
بہر مرتضی یا رب بخش دے بہر مرتضی یا اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، شیطان رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، نفس روڑے اٹکاتا ہے۔ اے مولا نفس و شیطان کی رکاوٹیں دور ہوں، ہم نیک بن جائیں۔ یا اللہ حسن اخلاق کی نعمت سے ہمیں نواز دے۔ یا اللہ ہمیں نرم گو اور نرم خو بنا دے۔ اے میرے مالک بے جا سختیوں شدتوں کی عادتیں نکل جائیں۔ الہ العالمین اپنوں پر ہمیں سختیوں سے بچا لے، اپنوں پر ظلم کرنے سے بچا لے، مسلمانوں پر ہمیں رحم کر، رحیم و کریم بنا دے، مسلمانوں پر مہربان بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں ظلم سے بچا لے، یا اللہ ظلم سے بچا لے، ظلم سے بچا لے۔ نہ ہم کسی مسلمان پر ظلم کریں، نہ کسی کافر پر غیر شرعی ظلم کریں، نہ کسی جانور پر ظلم کریں۔ الہ العالمین ہمیں سنتوں کا مبلغ بنا دے، اسلام کا مبلغ بنا دے، نیک بنا کر نیکیاں پھیلانے والا بنا دے۔ الہ العالمین جو جو حقوق العباد ہم سے تلف ہوئے، اے مولا دنیا ہی میں توبہ کی سعادت اور معافی کی توفیق دے دے، ان حقوق کی تلافی کی بھی سعادت بخش دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے۔ یا اللہ یہاں نہ جانے کتنے مریض آئے ہوں گے، مریضوں کے نمائندے آئے ہوں گے۔ الہ العالمین بے روزگار، تنگ دست، قرضدار بھی یہاں ہوں گے، ہمارے ناظرین میں بھی ایسے ہوں گے۔ یہ بیچارے جو ہمارے خانپور ضلع شیخوپورہ میں جمع ہوئے، ان میں بھی ایسے ہوں گے۔ یا اللہ ان سب پر رحمت کی نظر فرما۔ عالمی مدنی مرکز میں بیچاروں نے پرچیوں کے ذریعے یا زبانی دعاؤں کے لیے پیغامات دیے گئے، ان کے حسن ظن کی لاج رکھ لے میرے مولا، ان کا دل ٹوٹنے سے بچا لے، ان کی یا اللہ ان کی مرادوں پر رحمت کی نظر ڈال دے، سب کا بیڑا پار کر دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ الہ العالمین پاکستان کو سنتوں بھرا نظام عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب مسلمان ایک اور نیک ہو جائیں۔ الہ العالمین عالم اسلام پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کے میلے منصوب خاک میں ملا۔ الہ العالمین پاکستان میں امن و آشتی کا دور دورہ ہو جائے۔ یا اللہ عالم اسلام کی بے چینیاں اضطراب ختم ہو، سب مسلمان نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، عیش کوشیوں کے اڈے ویران تباہ و برباد ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ یا اللہ ہمارے علماء و مشائخ اہل سنت پر رحم و کرم فرما۔ ہمارے طلباء کرام جو بیچارے دور دور سے آئے، ان سب کو بھی علم نافع سے مالا مال کر دے، بیچاروں کے حافظے مضبوط کر دے۔ یا اللہ ان کو دینی کتابوں کے مطالعے کا شوق دے دے۔ علماء حق اہل سنت کی کتابیں بس یہ پڑھتے رہیں اور اپنا علم بڑھاتے رہیں، ان کو بے جا کاموں سے بچا کر کام میں آنے والے افعال میں لگا دے۔ الہ العالمین ان سب پر رحم کر، ان کا آنا جانا قبول فرما، انہیں علم نافع دے، ہم سب کو نفع دینے والا علم دے۔ ان ہمارے علماء اور مدرسین کے جو جو ادارے ہیں، جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے ادارے ہیں، سب آباد رہیں، سب آباد رہیں، سب شاد رہیں۔ الہ العالمین سب کو صحیح خطوط پر اسلام کی خدمت کرنے کی سعادت دے دے۔ ہمارے دعوت اسلامی کے محب
قبلہ افسر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے کا ابھی انتقال ہو گیا بتا رہے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست آئی ہے۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحم و کرم فرمائے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبر کی پہلی رات کربلا والوں کے صدقے میں باغ و بہار ہو جائے، تا حد نظر وسیع ہو جائے۔ ان کے عزیزوں کو، لوائقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول